رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان محترم اہل اسلام، ماشاءاللہ آپ خانقاہ میں تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر تربیت ہوتی ہے، تو آج کی تربیتی نشست میں آپ کو چند نصیحتیں کی جائیں گی۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس رہنے کا اور بیٹھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان سے کچھ سیکھا جائے۔ عزیزم، استاد سے بندے کو اگر محبت ہو، اس کی پرسنالٹی سے بندہ انسپائر ہو، استاد کی شخصیت سے متاثر ہو، تو استاد کی بات پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ اپنا استاد مان لیں، یعنی شیخ، اپنا ٹیچر، استاد، مرشد مان لو، چھان پھٹک کر مانو، مگر جب مان لو تو پھر اس کی مان لو۔ تو آج کا درس یہ ہے، سبق یہ ہے ہم سب کے لیے کہ دنیا میں ہم سب مختلف مراحل میں آزمائے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں جو صاحب عقل و شعور ہو اور اسے آزمایا نہ جائے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ میں اور آپ سب ہر گھڑی آزمائے جاتے ہیں۔ طریقہ مختلف ہوتا ہے، پرچے مختلف ہوتے ہیں، پیپرز الگ الگ ہوتے ہیں، مگر ہم آزمائے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ یہ آزمائش بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے،
یہ آزمائش مال میں کمی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ جان میں کمی کی صورت میں ہو سکتی ہے، ہماری فصل اچھی نہیں ہوتی یا فصل کا ریٹ اچھا نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ مرحلہ امتحان کا ہے۔ تو امتحان میں نروس نہیں ہونا چاہیے۔ جو طالب علم پیپر لکھتے ہوئے نروس ہو جائے وہ اچھا نہیں لکھ پاتا، وہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو صفحہ کرتاس پر بکھیر نہیں پاتا۔ تو آپ اس وقت انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو سہارے کی ضرورت۔ رونے کے لیے بھی کندھا چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پر سر رکھ کر بندہ کم از کم رو سکے۔ تو وہ سہارا آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی مخلص دوست ہو سکتا ہے، آپ کا مرشد ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو سہارا انسان کو زندگی میں چاہیے ہوتا ہے، راہبر اور رہنما چاہیے ہوتا ہے۔ آزمائش سے تو گزرنا ہے۔ یہاں ایک جملہ میں اکثر دہراتا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں، ہر کسی کی آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی شخصیت، صلاحیت اور رتبے کے مطابق آزمائش ہوتی ہے، ہماری اور امام حسین کی برابر نہیں ہے۔ تو اگر کبھی آزمائش آ جائے تو دعا کیا کیجئے کہ ساتھی ایسے ملیں جیسے کربلا میں حسین پاک کو ملے تھے، وہ ساتھ چھوڑنے والے نہ ہوں، ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں۔ میں اپنے بچوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے یہ کہوں گا کہ آج کل کے دور میں جو انسانی ذہن کی آزمائش ہے، اس کا سب سے مشکل مرحلہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا بہت خطرناک ہے، یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، فیک ویڈیوز بناتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ حالیہ ایام میں برطانیہ میں ایک سیاہ فام تھا، ایکسل نام تھا اس کا غالباً، تو اس نے کسی تقریب میں چاقو سے 2-3 لڑکیوں پر، وہاں عورتوں پر حملہ کیا۔ تو وہاں کے جو موجود لوگ تھے، کسی نے ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈال دی اور صرف اتنا لکھا کہ یہ جو قتل کرنے والا دہشت گرد ہے یہ مسلم ہے۔ تو اس ایک فیک نیوز کی وجہ سے پورے برطانیہ کا سسٹم ہل کر رہ گیا، مسلمانوں کو تکالیف دی گئیں، عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے، مساجد پر، اور مسلمان جو داڑھی والے تھے ان کو اور باقی لوگوں کو خریداری کی جگہ پر، شاپنگ مالز میں، ہوٹلز میں، ان پر وہ مختلف حملے کیے گئے، ان کو تکلیف دی گئی۔ اور جب اتنی تکلیف دینے کے بعد عقدہ کھلا تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ ہے سوشل میڈیا۔ اس کو اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے قرآن میں بیان فرمایا تھا۔ اس واقعے کے تناظر میں آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی جھوٹا آدمی تمہارے پاس خبر لائے تو اس پر یقین مت کیجیے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم کوئی فیصلہ کر بیٹھو اور کل تمہیں پتا چلے کہ جو خبر ملی تھی وہ تو جھوٹی تھی، تو تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ
جوڑ کر دیکھیں قرآن پاک میں کتنی حکمتیں بھری ہوئی. اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ کوئی اگر آدمی آپ پر پاس خبر لائے اس پر ٹرسٹ مت کیجیے، اس پر یقین مت کیجیے، اپنے پیاروں سے مت لڑیے، اپنے پیاروں سے مت بچھڑیے. یہ فیک نیوز کی دنیا ہے سوشل میڈیا. تو یہ ذہن انسانی کو ہینگ کر لیتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، کچک لیتا ہے. بالخصوص نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے کثرت استعمال سے بچنا چاہیے. میں نے اپنی 42 سالہ زندگی میں، اب میں 43 سال کا ہونے والا ہوں، اس سے بڑا فتنہ نہیں دیکھا جتنا بڑا فتنہ یہ موبائل فون ہے، اسمارٹ فون جس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے. یہ انسان کے ذہن پر سوار ہو کر اس کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتا ہے. آپ نہیں جانتے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. موبائل فون ذہن انسانی کو کنٹرول کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے چلاتے ہیں، یہ غلط ہے. کاش آپ یہ سمجھ سکیں جو میں بول رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل کو چلا رہے ہیں، یہ غلط ہے. بظاہر ایسا ہے، حقیقت میں موبائل ہمیں چلا رہا ہے. ہم موبائل کو نہیں چلاتے، وہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنی بار موبائل پکڑتے ہیں اور کتنی بار کھولتے ہیں؟ یہ بیماری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ضروری کالز، جو فون کالز اشد ضروری ہیں، ہم 24 گھنٹے میں وہ کتنی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال ہم کتنا کرتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک ہے. نصیحت ہے اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں. یہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں. یہ بہت خطرناک ہے. یہ انسان کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے اور نیم پاگل بنا دیتا ہے. دوسری نصیحت، آج کے دن انسان کی پرسنالٹی کو جو چیز ڈیمیج کرتی ہے ان میں سے ایک چیز عورت ہے. ایک موبائل فون میں نے عرض کیا، سوشل میڈیا، اور دوسری عورت ہے. عورت ہر روپ میں قابل احترام ہے. ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، اس کا ہر روپ خوبصورت ہے. مگر جو اس سے اگلا روپ ہے گرل فرینڈ کا، جو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. گرل فرینڈ، دین عورت کو فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں دیتا. لڑکی اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتی. اس کا فرینڈ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عورت کسی کو اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتی، اور نہ ہی مرد کسی کو اپنا فرینڈ بنا سکتا ہے. عورت کو بناتے ہیں لوگ، مگر دین کیا کہتا ہے؟ جس کے ذہن پر عورت سوار ہو گئی وہ کام کا نہیں رہا. میں نے دیکھا اچھے خاصے ذہین طالب علم جو بڑی سپیڈ سے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، کامیابی کی منزلیں طے کر رہے تھے، جب وہ عورت کے چکر میں پڑے، اس جال میں پھنسے تو کہیں کے نہیں رہے. نہ وہ پڑھ سکے، نہ وہ کچھ اور کر سکے. زندگی تباہ ہو گئی. یہ بہت خطرناک ہے. اور حیرانی ہے کہ بندہ عورت سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا گھر ہے. اس کو بھول جاتا ہے. اسے لگتا ہے یہ کیا لوگ، وہ اصل میں وہ راستے سے ہٹ گیا ہے.
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صلیبی جنگوں کے فاتح قرار پائے تھے، ان کی کامیابی پر جو انگریز تبصرہ کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اس لیے ہم پر حاوی تھا کہ اس کے ذہن پر عورت حاوی نہیں تھی۔ عورت اگر کسی انسان کو چاہیے ہو تو شریعت کہتی ہے نکاح کرو، آپ نکاح کیجئے، 2 کیجئے، 3 کیجئے، 4 کیجئے، مگر اس کو ذہن پر مت سوار کیجئے خدا کے لیے، یہ آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے ایسٹس کو، آپ کے احساسات کو یہ خراب کر دے، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ عزت کو چھوڑیں، وہ تو بندے کا ایک پرسنل میٹر ہے، یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیتی۔ That's it۔ دولت، پہلی چیز سوشل میڈیا، دوسری چیز عورت، اور تیسری چیز دولت۔ میرے بچوں، ان میں سے کسی کو بھی اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کرے، بس دولت کو، عورت کو، سوشل میڈیا کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا ریموٹ کنٹرول پکڑ لے اور آپ کو اپنی مرضی سے چلائے۔ دولت کمانا، حلال طریقے سے دولت کا آنا، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے مالدار ہونا، بندے کو مالدار ہونا چاہیے، بن سکتے ہو تو بنو، رانگ وے سے مت جانا، غلط طریقے سے مت جانا، حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر آپ کو دولت رب چاہے گا تو عطا فرمائے گا۔ دولت کو میں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بری ہوتی تو اللہ والوں کے پاس نہ ہوتی۔ انبیاء دولت مند تھے، صحابہ کرام کے پاس بہت دولت تھی، مولا علی کے پاس بہت دولت تھی۔ وہی جو شخصیت مانگنے والے کو 100 اونٹ دے دے بخشش میں، وہ غریب تو نہیں ہوگا نا، اس کے پاس تھی تو دی نا، تو وہ آپ لوگ مالدار تھے، کروڑ پتی تھے۔ تو دولت بری نہیں ہے، غلط طریقے سے اس کا آنا برا ہے اور اس کے پیچھے پاگل ہو جانا برا ہے۔ تو کوئی بندہ دولت دکھا کر آپ کو راستے سے نہ ہٹائے، بس یہ بیٹا یاد رکھنا۔ دولت کمانے کے لیے آپ کوشش کیجئے، آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کا دل راضی ہوتا ہے دولت سے، تو دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ دولت کے لیے کوشش کیجئے، لیکن یاد رکھیں حضور نے 2 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، دولت کی زیادتی سے اور غربت کی زیادتی سے۔ بندے کو زیادہ غریب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی فقیر ہو جائے، اور بہت زیادہ دولت سکون چھین لیتی ہے بیٹا۔ دولت مند رہیے، مگر اتنا رہیے جو آپ کے لیے باعث سکون ہو۔ درویشو، ہو سکتا ہے کبھی حرام کی دولت دکھا کر ہمیں آزمایا جائے، ہو سکتا ہے کبھی عورت دکھا کر ہمیں آزمایا جائے۔ اس پر 2 مثالیں پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ مولا علی رات کو کھڑے تھے تو کسی چیز کو ہاتھ سے دھکیل رہے تھے اور فرما رہے تھے جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں علی ابن ابی طالب۔ تو کسی نے، غلام نے سوال کیا کہ مولا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کس چیز کو ایسے فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ دنیا ہے جو مجھے گھیرنا چاہتی ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ تو کسی اور کو گھیر، میں علی ہوں، تیرے دام میں نہیں آؤں گا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، میں تیرے گھیرے میں نہیں آنے والا۔ عزیزم و محترم حضرات، ایک کرنل صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کسی دوست نے مجھے دی، تو میں نے اس کو پڑھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک
ایک آدمی کو یہ شک پڑا کہ یہ جو صوفیاء کی خانقاہیں ہیں، یہ پیر ہوتے ہیں، یہ کوئی کام وام تو کرتے کوئی نہیں، تو ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا ہے، یہ ان کا لنگر کیسے چلتا ہے؟ تو یہ دیکھنے کے لیے اس نے پوچھا کہ یار کوئی یہاں اللہ والا ہے؟ تو اس علاقے میں کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا وہاں درویش ہیں، وہ پہاڑ پر رہتے ہیں، ایک غار ہے اس میں، وہ چلے گئے۔ اب وہ چل پڑا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک اٹھنی پڑی ہوئی ہے، روپے کا آدھا حصہ، وہ لوہے کی ہوتی تھی نا بنی ہوئی سکے کی، اس نے وہ پکڑی۔ اور یہ جو ہم عموماً ہمارا یہ کلچر ہے، ہم پرانے لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے، اس نے پگڑی کے پلو میں وہ اٹھنی باندھ دی اور اس کو ایسے سر پہ رکھ لیا کہ چلو جب واپس جاؤں گا تو اس کو استعمال کر لوں گا۔ تو وہ اٹھنی اس کے سر پر تھی، پگ میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ گیا تو وہ بابا جی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، عبادت فرما رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بابا جی میں بھی آپ کے پاس کچھ دیر رکنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ جب شام ہوئی تو ایک خوبصورت عورت کھانا لے کر آئی، اس نے بابا جی کے سامنے کھانا رکھا، بابا جی نے کھانا کھایا اور ایک جوتا پکڑا اور اس عورت کے سر پر دو تین لگائے، تو وہ ہنستی ہوئی اٹھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا مہمان ہے، کچھ اسے بھی کھلا دینا۔ اس نے کھانا رکھا، وہ کھانا ذرا بابا جی کے کھانے سے مختلف تھا، مطلب عام تھا۔ جیسے ابھی میں نے انڈے کے ساتھ ناشتہ کیا اور آپ نے حلیم کے ساتھ، تو آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ خود انڈے کھاتے ہیں اور ہمیں حلیم دے۔ اس نے یہ سوچا یہ بابا جی کو اچھا کھانا دے گئی اور مجھے ایسے ہی ٹال گئی ہے۔ خیر اگلے کھانے پہ پھر ایسے ہی ہوا، بابا جی کو کھانا دیا، بابا جی نے اس کو دو جوتے لگائے، وہ ہستی اٹھی، اس کو پھر کھانا نارمل سا دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید جوتے مارنے سے یہ خوش ہو کر اچھا کھانا دے، تو اس نے جوتے کی طرف ہاتھ اٹھایا، تو وہ عورت کہنے لگی خبردار مجھے مت مارنا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ بابا تمہیں مارتا ہے اور اسے اچھا کھانا دیتی ہو، میں تو مارتا بھی نہیں، تو مجھے اچھا کھانا کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا کہ میں عورت کے روپ میں ہوں مگر میں دنیا ہوں، یہ بابا مجھے چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اب میں ہر روز اس کو ملنے آتی ہوں کہ بابا مجھے قبول کر لے، یعنی دنیا، تو یہ روز مجھے جوتے مارتا ہے، اور تجھے بھی میں راستے میں ملی تھی، تم نے مجھے اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے، تو جو مجھے چھوڑ دیں وہ مجھے مار سکتے ہیں اور ان کی میں خدمت گزار بن جاتی ہوں، لیکن جن کے سر پر میں سوار ہو جاؤں انہیں مارنے کا حق نہیں دیتی۔ یہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کہ جس نے دنیا کو اپنے سر پر سوار کر لیا۔ میں بار دیگر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دین میں پیسے کا زیادہ ہونا برائی نہیں ہے، حضور کی سنت ہے تجارت کرنا، آپ تجارت کیجئے، زراعت کیجئے، یہ بھی سنت ہے، تمام پیشے سنت ہیں، آپ وہ پیشے اختیار کیجئے، رزق کمائیے، زیادہ آتا ہے تو آنے دیجئے، مگر یہ مت سمجھیے کہ دولت ہم کماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق اللہ کی عطا ہے، کسی ایک بات پر خوش ہو کر وہ تھوڑے عقل والوں کو زیادہ عطا کر، یہ اس کی خوشی کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو انگوٹھا چھاپ ہیں، جن کو سائن کرنا نہیں آتا، ان کے پاس MBA پڑھے ہوئے ملازم ہوتے ہیں، یہ اس کی عطا ہے۔ دولت کے لیے تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ دینا چاہے تو ان پڑھ کو دے دے،
بل گیٹس کوئی ذہین آدمی نہیں تھا اپنے اسکول کالج میں، مگر اللہ نے اس کو دولت سے نوازا. یہ دنیا کی مثال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے بے شمار دولت دی. عبد الرحمن بن عوف کھرب پتی تھے، اپنے زمانے کے کھرب پتی آدمی تھے، سب سے امیر انسان تھے دنیا میں. لیکن بھائیو، اس کو سر پر سوار مت ہونے دیں، ہو سکتا ہے ہمیں آزمایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا سے بچیں. اگر آپ کا کوئی گول ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے، تو اس کو نگاہ میں رکھیے. عورت اور دولت کے پھیر میں مت آئیے. لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر خدا را کبھی یقین مت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے والا بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ 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 الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ